السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ ہم رب العالمین کی تعریف بالتفصیل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ رب العالمین نے قرآن کے اندر نقشہ کھینچا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اگر تم رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں، اس دنیا میں، اس جہان میں اتنی ساری مخلوقات رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اگر ہم ایک ایک کر کے ان مخلوقات کو گنیں گے تو یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی تعریف ہم ایک ہی لفظ سے کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اس کے بعد ہمارے آخری رسول، آقا دو جہاں، فخر موجودات، رسول عربی، آخر الزماں، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بڑی محنت اور بڑی تکلیف و مشقت اٹھا کر اسلام کا جھنڈا لہرایا، جو دین و تبلیغ کی خاطر بہت ساری تکلیفیں جھیلیں، بہت ساری تکلیفیں اٹھائے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف تبلیغ کے سلسلے میں دین کی باتوں کو پہنچانے کے لیے گئے تھے۔ کافروں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا کیا تھا؟ اکسایا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو
پیچھے لگا دیا تھا۔ اس طرح ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اتنی تکلیف پہنچایا، اتنا مارا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا خون کی وجہ سے جم چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو چکے تھے۔ اس پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ آئیے حضرات، میرا موضوع سخن ہے مصیبت کے وقت صبر۔ آج موجودہ وقت میں یہ وقت بڑا نازک ہے۔ یہ دور، یہ وقت بڑا نازک ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بڑی پریشانیاں ہوتی ہے، بڑی دشواریاں ہوتی ہے۔ آج کا دور، آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے، نوٹ بندی سے پہلے ملک ہندوستان کی حالت کافی اچھی تھی، معاشی حالت بڑی اچھی تھی۔ لیکن جو بھی ہو، سرکار بدلنے کی وجہ سے ہو یا کچھ بھی ہو، یہ جو ہمارے اوپر قحط سالی آئی ہے، فاقہ کشی آئی ہے، غربت آئی ہے، یہ ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی کی ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ اس پر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس پر ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ڈٹ کر وقت کا، حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ گھبرا جاتے ہیں، ہڑبڑا جاتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ وقت بدلتا رہتا ہے۔ یہ وقت کیا ہے؟ یہ موسم ہے، یہ حالت ہے، یہ حالت بدلتی رہتی ہے۔ آج سے پہلے، چند سال پہلے، ہمارے ملک ہندوستان کی معاشی حالت بہت اچھی تھی، ہریالی تھی، چاروں طرف خوشحالی، ترقی، اور لوگ بڑے اچھے تھے، لوگوں کے جیب میں پیسے تھے، طرح طرح کی سہولتیں تھیں۔ لیکن آج وہ سہولتیں، وہ ترقی تنزلی میں بدل چکی ہے، زوال ہو چکا ہے، کمال سے زوال ہو چکا ہے، ترقی سے تنزلی ہوئی ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ گرچہ یہ آزمائش یہ کسی سرکار کے ذریعے سے، کسی حکومت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین لے رہے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ اس پر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس پر ہمیں ناشکری نہیں کرنا چاہیے، ہم کو ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کو اللہ رب العالمین کا
شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ذرا سی تکلیف آنے پر، ذرا سی مصیبت آنے پر ہم ناشکرا ہو جاتے ہیں، ہم شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وہ میرے بندے سن لو، لَإِن شَكَرْتُمْ اگر تم نے شکریہ ادا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ نہیں اور زیادہ کر دوں گا اور بڑھا دوں گا، اور تمہاری ترقی ہوگی اور تمہاری خوشحالی آئے گی، تم مزے سے رہو گے، تمہاری ترقی ہوگی، تم عیش و آرام سے رہو گے، عیش و آرام میں رہو گے، نعمت ہی نعمت ملے گی۔ بات یوں ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ کفر نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم بات بات پر اللہ رب العالمین کا کفر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے کفر کرتے ہیں، اس کی ناشکری کرتے ہیں، ہم شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم نے شکریہ ادا کیا، اگر تم شکریہ کرو گے تو اللہ رب العالمین اور بڑھا دے گا، اگر تم شکریہ ادا نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے، بہت مشکل ہے، بڑا کٹھن ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آج ذرا سی مصیبت آئی ہے، روزی میں تنگی آئی ہے، فاقہ کشی آئی ہے، غربت آئی ہے، تھوڑا حال بدل چکا ہے، اس لیے لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنی حالت کو، بدلتے حالت کو اللہ رب العالمین کے ناشکر ہو کر، اللہ رب العالمین کا ناشکرہ ہو کر، شکریہ نہ ادا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں کہ آج حال بہت برا ہے، سنسار نہیں چل رہا ہے، فیملی نہیں چل رہی ہے، چولہا نہیں جل رہا ہے، روزگار نہیں ہو رہا ہے، ترقی نہیں ہو رہی ہے، تنزلی ہو چکی ہے، گھر میں روپیہ نہیں ہے، گھر میں پیسہ نہیں ہے، طرح طرح کی شکایتیں ہم گھر میں، دکانوں میں، چوراہوں میں ہم کرتے ہیں کہ کیا بتائے بھائی، حال بہت برا ہے، کریشار نہیں چل رہا ہے، دکان بند ہے، تجارت نہیں چل رہی ہے، کیسے کیا کیا جائے، فکر لاحق ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کا ناشکریہ کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ رب العالمین کا ناشکریہ کرتے ہیں۔ چند سال پہلے خوشحال تھے، عیش و آرام میں تھے، بہت روپے پیسے کمائے تھے، لیکن آج ذرا سی تنگی آئی، ذرا سی فاقہ کشی ہوئی تو آج بندہ ناشکرہ ہو گیا، آج بندہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کلام پاک میں فرماتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ
फयक़ूल रब्बी अक्रमन। अम्मल इंसान इदा मब्तलहु, जब इंसान को उसका रब आजमाता है, जब आदमी को उसका रब आजमाता है, उसको इज्जत देकर, उसको नेमत देकर, फयक़ूल रब्बी अक्रमन, तो कहते फिरते हैं, इधर उधर बोलते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी तरक्की दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे तरक्की अता की है, बहुत मैं खुशहाल हूँ, बड़ा अच्छा हूँ, 2 मंजिला घर है, मैंने छत बनाया, मैंने इमारत बनाई, मैंने बिल्डिंगें बनाई, बहुत मैं खुश हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मुझे अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, मैंने बहुत रुपया कमाया, मैंने बहुत पैसे कमाया, मेरी बेटी की शादी में मैंने इतना पैसा खर्च किया, मेरे बेटे की शादी में मैंने इतने रुपये खर्च किया। फख्र से क्या करते हैं, कहते हैं। लेकिन आज 2-3 साल से रोजगार में कम है, मुनाफा कम है, इनकम कम है, तरक्की में कमी आई है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, मगरमच्छ की तरह रो रहे हैं। मगरमच्छ का रोना रोते हैं कि भाई हाल बहुत बुरा है, चूल्हा नहीं जल रहा है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। हमें उस वक्त बोलना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें अच्छा रखा है। भाइयों और बुजुर्गों, दोस्तों, सोचने का मकाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अमवाल। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम, हम तुमको आजमाएंगे, बिशैइन मिनल खौफि, कुछ चीजों से, चंद चीजों के जरिए हम तुम्हें आजमाएंगे। हम तुम्हें क्या करेंगे, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, तुम्हारी आजमाइशें होंगी, हम तुम्हारा एग्जाम लेंगे। कैसे? कुछ चीजों के जरिए से, मिनल खौफी, डर देकर, तुम्हारे अंदर खौफ तारी होगी। उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूलना नहीं चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन को डटकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या करना होगा, इस्तिकामत फी दीन, दीन पर कायम रहना पड़ेगा, दीन पर डटकर, दीन के ऊपर मजबूती के साथ कायम व दायम रहना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन खौफ देकर भी आजमाएंगे। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अमवाल। बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i, भूख देकर, भूख से मतलब जिंदगी में कभी
फाका कशी आ सकती है, गरीबी आ सकती है, गुर्बत आ सकती है। इंसान बराबर धनी, बराबर मालदार होकर नहीं रह सकता है, क्योंकि हालात बदलता है। कभी जिंदगी में फाका कशी आएगी, महामारी आएगी, हमको उससे मानना पड़ेगा, उसको तस्लीम करना पड़ेगा, उसको कबूल करना पड़ेगा। ये रब्बुल आलमीन की आजमाइश है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदा को आजमाइश करता है कि मेरा बंदा कहाँ तक सब्र कर रहा है, उसका सब्र का दामन कहाँ तक वो सब्र कर पा रहा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है, बंदा को आजमाता है। आज जरा सी हालत बदल चुकी है तो हम मगर मछली का रोना रोते हैं, मगर मछली का रोना रोते हैं। भाई हाल बहुत बुरा है, मेरी फसलें बर्बाद हो गई। लेकिन सुन लीजिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये जमाने से आ रहा है। फाका कशी, गुर्बत और तंगी ये सदियों से आ रहा है, एक आजमाइश है। हर लंबे अरसे के बाद, लंबी मुद्दत के बाद ज़माना बदलता है, वक्त बदलता है। अब तंगी है, फाका कशी है, फिर ये हालत बदल कर अच्छी हो सकती है। हमारी माली हालत, हमारी माशी हालत, हमारी इक्तिसादी हालत अच्छी हो सकती है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की आजमाइश है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी जगह फरमाता है, इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को कच्चा दिल वाला पैदा किया। इंसान का दिल कच्चा है, इंसान का हार्ट कमजोर है, ज़ईफ है। इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ। जब उसको बुराई पहुंचती है तो हड़बड़ा जाता है, डर जाता है, खौफ तारी हो जाती है कि हाय हम क्या करेंगे, हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, हमारी फसलें बर्बाद हो गई, हमारे कैशर नहीं चल रहा है, पहाड़ नहीं चल रहा है, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, हमें रोजी कैसे हासिल होगी। हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर कोई एतमाद नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कोई एतबार नहीं है। हम कैशर को राजिक समझ बैठे हैं, हम ज़मीन को राजिक समझ बैठे हैं, हम रोजगार को राजिक समझ बैठे हैं, हम दीगर काम को, नौकरी को, दुकान को राजिक समझ बैठे हैं, और असल रज़ाक को, असल रोजी देने वाले को हमने भूल गया। जरा सोचने की बात है। आज जरा सी हालत बदली तो हम मगर मछली की तरह रो रहे हैं, मगर मछली का रोना रोते हैं। ये क्या है? ये ना शुक्रिया, ये ना शुक्री है, ये अल्लाह का शुक्रिया नहीं है, अल्लाह का शुक्र नहीं है, बल्कि कुफरी है। इसलिए हमें सोचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इदा मस्सहु शर्रु जज़ुआ व इदा मस्सहुल खैरु मनुआ। जब इंसान को भलाई पहुंचती है, इंसान मालदार होता है, उसके पास
مالی ترقی ہوتی ہے، جب وہ اچھا خاصا مالدار ہو جاتا ہے تو روکتا ہے، وہ دان و خیرات عطیہ نہیں کرتا ہے، مساکین غربا کو کیا کرتا ہے؟ محروم کرتا ہے، نہیں دیتا ہے۔ الا المصلین، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو مصلین ہے، جو نمازی ہے، جو نماز پڑھتا ہے، ایسے لوگ ایسا نہیں کرتے، ان کی صفت ایسی نہیں ہے کہ جب اس سے برائی پہنچے تو ہڑبڑا اٹھے، بے چین ہو جائے، بے قرار ہو جائے، سکون اٹھ جائے، ایسی بات نہیں ہے، اس وقت بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، اور جب اس کی اچھی حالت ہوتی ہے، مالدار ہوتے ہیں، روپے پیسے ہوتے ہیں، معاشی حالت اچھی ہوتی ہے، پھر بھی وہ ڈٹے رہتے ہیں اور رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عطیہ خیرات صدقات کرتے ہیں، اور اس کے مال میں جس کا حق ہے وہ حق ادا کرتا ہے۔ گویا کہ پتہ چلا کہ وقت رب العالمین کی آزمائش ہے۔ پورے ہندوستان کی معاشی حالت بہت خراب ہے، چیزوں کی قیمت آسمان چھو رہا ہے، چیزوں کی قیمت آسمان چھو رہی ہے، اور بہت ساری چیزوں کی قیمت ایک دم لاجواب ہے، بہت قیمت ہے۔ یہ ہمارے اوپر کیا ہے؟ آزمائش ہے، اس سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں اپنی محنت جاری رکھنی چاہیے۔ اللہ چاہے تو یہ حالت، یہ وقت بدل جائے گا، اللہ رب العالمین اس حالت کو بدل دیں گے۔ اگرچہ یہ حالت برے ہونے کے لیے سرکار ذمہ دار ہے، سرکار کی کوتاہیاں ہیں، پھر بھی یہ ہمارے اوپر ایک آزمائش ہے، اس سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے اور اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی کفری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکریہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو تکلیف اور خوشی اور تکلیف کے وقت ڈٹے رہے، تکلیف کے وقت، مصیبت کے وقت، پریشان کے وقت صبر کا دامن تھام کر رکھے۔ اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے۔ اللہ رب العالمین ہندوستان کے تمام لوگوں کو صبر، ہندوستان کے تمام لوگوں کو صبر اور سچے راستے پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا کر۔ یہی سے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔